سیرت سیریز میں ہم نے پچھلے پارٹ میں جنگ احد مکمل کر لی تھی۔ اب ہم جنگ احد کے بعد کے واقعات کا ذکر کریں گے۔ اگلے دو واقعات کا ذکر کیا جائے گا جو بڑے افسوسناک واقعات تھے، کیونکہ ان دونوں واقعات میں صحابہ کی بڑی تعداد کا قتل عام کیا گیا۔ انہیں ظالمانہ طریقے سے دھوکے سے شہید کیا گیا۔ ان میں ایک واقعے کو بئر معونہ اور دوسرے واقعے کو الرجی کہا جاتا ہے۔ یہ واقعات کیسے رونما ہوئے؟ ایسے لگتا ہے کہ بظاہر احد کی شکست، یا کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان واضح طور پر فاتح نہ تھے۔ اس نے مدینہ کے ارد گرد بدو قبائل کو لالچی بنا دیا۔ انہیں ایسا لگا کہ احد کی وجہ سے مسلمان کمزور ہو گئے ہیں اور اب وہ مدینہ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یاد رہے، بحیثیت مجموعی بدوؤں کی آمدن کا ذریعہ قافلے لوٹنا ہوتا تھا۔ وہ ڈاکے ڈالتے اور قافلے لوٹتے تھے۔ صحرا کے بدوؤں کا یہی طریقہ ہوتا تھا۔ اور ایسے بھی لگتا ہے کہ اب مذہبی عداوت کا بھی آغاز ہو چکا تھا۔ کچھ احد میں دیکھا گیا اور اب یہ زیادہ سے زیادہ ہو رہا تھا، جہاں یہ اسلام اور شرک کے درمیان جنگ بنتا جا رہا تھا، جبکہ اس سے پہلے بنیادی طور پر یہ جنگ مسلمانوں اور قریش کے درمیان تھی۔ جنگ احد کے بعد متعدد چھوٹی جھڑپیں پیش آئیں۔ ان میں کچھ کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ انہی میں ایک جھڑپ جس کی اس وقت زیادہ اہمیت نہ تھی، مسلمانوں نے بنو اسد کے چھوٹے قبیلے پر حملہ کیا، جس کا سردار طلیحہ الاسدی تھا۔ طلیحہ الاسدی ان لوگوں میں سے تھا جو آگے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اس شکست نے طلیحہ الاسدی کے دل میں بدلہ لینے کی آگ لگا دی۔ اس لیے رسول اللہ کی وفات کے بعد طلیحہ الاسدی نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ یہ چھوٹی مہم تھی جس میں رسول اللہ نے 150 صحابہ کے دستے کو بھیجا، جنہوں نے اس قبیلے کو فتح کر لیا۔ لیکن اس شکست کی وجہ سے طلیحہ کی عداوت بڑھ گئی۔ اس میں یہ عداوت ہی رہی حتیٰ کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ دو اہم واقعات الرجی اور معونہ کے ہیں۔ ہم الرجی کا پہلے ذکر کرتے ہیں۔ الرجی کنویں کا نام ہے جس کے پاس قتل عام ہوا۔ معونہ بھی ایک کنویں کا نام ہے۔ یہ دونوں کنویں ہیں۔ الرجی کے واقعے کا پس منظر بیان کرنا ضروری ہے۔ حذیل قبیلہ جو شمال میں بدوؤں کے بڑے قبیلوں میں سے ایک تھا، اس قبیلے نے مدینے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس قبیلے کے سردار خالد ابن سفیان ہذلی نے ایک فوج جمع کرنا شروع کی تاکہ مدینے پر اچانک حملہ کیا جائے۔ رسول اللہ نے یہ خبر پانے کے بعد اس پر حملے کا حکم دیا اور اسے قتل کرا دیا، جس وجہ سے مدینے پر حملے کا منصوبہ ختم ہو گیا۔ رسول اللہ نے اس مشن کے لیے عبداللہ ابن انیس کو چنا کہ وہ خالد ابن سفیان کو ڈھونڈیں اور اسے قتل کریں تاکہ وہ مدینہ پر حملے کے لیے فوج نہ جمع کر سکے۔ یعنی یہ ایک آدمی کا مشن تھا۔ عبداللہ ابن انیس کو جانا تھا اور خالد ابن سفیان کو قتل کرنا تھا۔ یہ بڑی مہم نہ تھی، یہ بہت خطرناک مہم تھی۔ رسول اللہ نے عبداللہ ابن انیس کو بتایا کہ خالد ابن سفیان تمہیں وادی ارنا میں ملے گا۔ اللہ نے رسول اللہ کو بتا دیا تھا۔ رسول اللہ نے کہا، ابھی جاؤ، خالد ابن سفیان تمہیں وادی ارنا میں ملے گا، اس کے ساتھ کچھ محافظ ہوں گے، یہ حملہ کرنے کا اچھا وقت ہے۔ عبداللہ ابن انیس نے کہا، یا رسول اللہ، وہ دکھنے میں کیسا ہے؟ میں نے اسے دیکھا نہیں، حالانکہ رسول اللہ نے بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا،
جب تم اسے دیکھو گے تو خوف زدہ ہو جاؤ گے۔ تم کبھی بھی کسی کی ظاہری شکل سے اتنے خوف زدہ نہ ہوئے ہوگے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بدوؤں کا سردار، جسے حفظان صحت کا کوئی احساس نہیں، جو بڑی رف زندگی گزارتا ہو، تو رسول اللہ نے کہا جب تم اسے دیکھو گے تو خوف زدہ ہو جاؤ گے، یہ اس کی علامت ہے۔ رسول اللہ نے بھی اسے نہیں دیکھا تھا، لیکن یقینی طور پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا ہوگا۔ عبداللہ ابن انیس کہتے ہیں کہ میں نے صرف اپنی تلوار لی اور وادی ارنا کا رخ کر لیا۔ عبداللہ ابن انیس کہتے ہیں جب میں نے خالد ابن سفیان کو فاصلے سے دیکھا تو میں اتنا خوف زدہ ہوا کہ اس سے پہلے میں کسی کی شکل سے اتنا خوف زدہ نہ ہوا تھا جیسے وہ شکل سے شیطان لگ رہا تھا۔ تو عبداللہ ابن انیس نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا کہ اس کی شکل واقعی خوف زدہ کرنے والی ہے۔ پھر ایک دلچسپ چیز ہوئی۔ عبداللہ ابن انیس کہتے ہیں کہ میں خالد ابن سفیان کو فاصلے سے دیکھ رہا تھا۔ ابن اسحاق کے نزدیک یہ ظہر کی نماز کا وقت تھا، کیونکہ عبداللہ ابن انیس فکر مند تھے کہ نماز کا وقت نکل نہ جائے، تو انہوں نے سردار کی طرف چلتے ہوئے نماز پڑھی۔ انہوں نے صرف اپنے سر سے اشارے کیے۔ اس طرح عبداللہ ابن انیس نے اسلام کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسی نماز ادا کی جس کو بعد میں صلاۃ الخوف کا ایک ورژن کہا گیا۔ صلاۃ الخوف کے کئی ورژن ہیں، یہ صلاۃ الخوف کا ایک ورژن ہے جس میں ایک شخص رک نہیں سکتا کہ قبلے کی طرف منہ کرے اور اللہ اکبر کہے تو وہ جیسے چاہے نماز پڑھے۔ یہاں عبداللہ ابن انیس نے سردار کی طرف چلتے ہوئے نماز پڑھی، یہ انہوں نے اجتہاد کیا تھا۔ اس طرح عبداللہ ابن انیس نماز پڑھتے ہوئے وہاں پہنچے۔ جب وہ اس کے قریب پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ یہی خالد ابن سفیان ہے۔ عبداللہ ابن انیس نے اس سے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم فوج جمع کر رہے ہو، مجھے بھی اس فوج میں شامل ہونے دو۔ بنیادی طور پر عبداللہ ابن انیس یقینی بنا رہے تھے کہ یہی وہ بندہ ہے۔ انہوں نے ایسا تاثر دیا کہ خالد ابن سفیان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور جب صحیح وقت آیا تو عبداللہ ابن انیس نے خالد ابن سفیان کا کام تمام کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس کے لوگ قریب نہ تھے۔ بنیادی طور پر وہ وادی میں چند لوگوں کے ساتھ موجود تھا۔ بالکل یہی رسول اللہ جانتے تھے کہ اس وقت اس کے ارد گرد زیادہ لوگ نہ ہوں گے تو اس کا کام کیا جا سکتا ہے۔ خالد ابن سفیان کو قتل کرنے کے بعد عبداللہ ابن انیس فوراً واپس آ گئے۔ رسول اللہ نے جیسے ہی انہیں دیکھا تو کہا تمہارا چہرہ کامیاب ہو، مطلب یہ واضح ہے کہ تم کامیاب لوٹے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور انہیں ایک چھڑی تحفے میں دی۔ آپ نے کہا یہ قیامت کے دن میرے اور تمہارے درمیان نشانی ہوگی، مطلب بنیادی طور پر تمہیں کوئی استحقاق ملے گا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن انیس کے پاس یہ چھڑی ہمیشہ امن اور جنگ میں ساتھ رہی۔ انہوں نے کبھی بھی اس چھڑی کو اپنی نظروں سے دور نہ ہونے دیا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے وصیت کی کہ یہ چھڑی ان کے ساتھ قبر میں دفنائی جائے۔ یہ واقعہ الرجی کی طرف جاتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ کو معجزہ ملا کہ انہیں پتا تھا خالد ابن سفیان دکھنے میں کیسا ہے اور وہ اس وقت کہاں ہوگا۔ یہ واضح ہے کہ اللہ نے انہیں یہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتایا، اور یہ بھی کہ رسول اللہ نے اس کام کے لیے صحیح آدمی کو چنا۔ عبداللہ ابن انیس درست انتخاب تھے کہ وہ ایسے طریقے سے سردار کے پاس گئے کہ اسے شک تک نہ ہوا کہ یہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ جب خالد ابن سفیان مطمئن ہو گیا تو عبداللہ ابن انیس نے اسے قتل کر دیا۔
ایک اور دلچسپ چیز جو اس واقعے سے سیکھی جا سکتی ہے کہ صحابہ نے فقہ کے بارے میں رسول اللہ کی زندگی میں بھی اجتہاد کیا۔ ایسے متعدد واقعات سیرت میں موجود ہیں جب رسول اللہ کسی اجتہاد کا سنتے تو بعض مرتبہ وہ اسے منظوری دیتے اور بعض اوقات اس اجتہاد کو مزید بہتر اور مضبوط کرتے۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ عمار ابن یاسر جب ایک مرتبہ صحرا میں حالت جنابت میں ہو گئے، اس وقت انہیں پانی میسر نہیں تھا، تو انہوں نے اجتہاد کیا اور قیاس کیا، تو انہوں نے کہا اگر ہم وضو کے لیے تیمم کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں غسل کے لیے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے سارے کپڑے اتارے، وہ صحرا میں اکیلے تھے، انہوں نے ریت میں اپنے جسم کو لٹا کر گھمایا۔ جب وہ واپس آئے اور رسول اللہ کو بتایا تو آپ ہنسے اور کہا تمہیں صرف اپنے ہاتھ سے تیمم کرنے کی ضرورت تھی۔ پھر آپ نے انہیں تیمم کرنے کا طریقہ بتایا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اجتہاد کیا گیا تھا۔ الرجی کا واقعہ ہجرت کے چوتھے سال محرم میں رونما ہوا۔ بنیادی طور پر جنگ احد کے چند ماہ بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ ہوا کیا تھا؟ عبداللہ ابن انیس نے ان کے سردار کو قتل کیا تھا۔ حذیل قبیلے نے اس کا بدلہ لینے کے لیے انتہائی گھناؤنے حربے کا سہارا لیا۔ حذیل قبیلے نے ازل اور کارا دو قبیلوں سے رابطہ کیا۔ ان دو قبیلوں کو کچھ پیسہ دیا گیا تاکہ مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے جال پھینکا جائے۔ جال یہ تھا کہ تم لوگوں نے ایسے ظاہر کرنا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، مدینہ جاؤ، ایسا تاثر دو کہ تم مسلمان ہو، پھر رسول اللہ سے التجا کرو کہ ہمارے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے صحابہ کو بھیجا جائے جو دین کو سمجھتے ہوں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صحابہ دین سکھانے کے لیے جانا پسند کرتے ہیں اور رسول اللہ قرآن اور نماز سکھانے کے لیے علماء بھیج دیں گے۔ تو حزل اور کارا دونوں قبیلوں نے اپنے وفد بھیجے۔ انہوں نے رسول اللہ سے اصرار کیا دین اسلام سکھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اساتذہ بھیجے جائیں۔ اس طرح 7 سے 10 صحابہ، زیادہ شواہد 10 صحابہ کے ہیں جنہوں نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو دین سکھانے کے لیے پیش کیا۔ ان 10 صحابہ کی قیادت عاصم ابن ثابت کر رہے تھے۔ جب صحابہ کی یہ تعداد الرجی کے کنویں کے پاس پہنچی، اسی لیے اسے الرجی کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ جب عاصم ابن ثابت کی قیادت میں 10 صحابہ الرجی کے کنویں کے پاس پہنچے تو وہاں جنگجو گات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جنگجوؤں کی تعداد 100 تھی جبکہ صحابہ 10 افراد تھے۔ صحابہ کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ ٹریپ ہے، یہ اسلام قبول کرنے میں مخلص نہ تھے بلکہ ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ جب صحابہ نے 100 لوگوں کو فاصلے سے آتا دیکھا تو ایک چھوٹی پہاڑی پر چڑھ گئے اور انہوں نے اپنے تیر کمان نکال لیے، کیونکہ تیر کمان سے دور دشمن کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن ان 100 لوگوں نے ان کو گھیر لیا۔ 100 لوگوں کے مقابلے میں 10 لوگ کیا کر سکتے تھے؟ جنگ احد میں عاصم ابن ثابت نے ایک عورت کے شوہر کو قتل کیا تھا۔ اس عورت کا نام سلافہ تھا، سلافہ بنت سعد، جو کافر تھی۔ شوہر کے قتل کے بعد سلافہ نے قسم کھائی تھی کہ وہ عاصم ابن ثابت کی کھوپڑی میں شراب پیے گی، کہ میں اس وقت تک نہ مروں گی جب تک عاصم ابن ثابت کی کھوپڑی میں شراب ڈال کر نہ پی لوں۔ اس انتقام میں اس نے کہا جو بھی مجھے عاصم کی کھوپڑی لا کر دے گا اسے میں 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ عاصم ابن ثابت جانتے تھے کہ اس وجہ سے اس قبیلے کی ان سے ذاتی دشمنی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا، مجھے پتا ہے
وہ میرے جسم کے ساتھ کیا کریں گے؟ میں مرتے دم تک لڑوں گا۔ اے اللہ، رسول اللہ کو بتا دیجئے کہ ہم مخلص ہیں اور ہم بزدلی کی موت نہیں مرے۔ اور انہوں نے کہا، اے اللہ، جیسے میں نے دن میں تمہارے دین کی حفاظت کی ہے، تو بھی اسی طرح رات میں میرے جسم کی حفاظت کر۔ مطلب جیسے میں اب لڑ رہا ہوں، جب رات آئے تو میرے جسم کی حفاظت کرنا۔ یہ دعا کر کے عاصم اپنے تیر کمان کے ساتھ لڑے حتیٰ کہ ان کے پاس تیر ختم ہو گئے۔ پھر وہ نیزے سے لڑے حتیٰ کہ نیزہ بھی ٹوٹ گیا۔ پھر وہ تلوار سے لڑے، اتنا لڑے کہ تلوار لڑنے کے قابل نہ رہی۔ انہوں نے بہادری سے جنگ لڑی۔ آخر کار جب آپ کو 100 آدمیوں نے گھیرا ہو تو کیا ہو سکتا ہے؟ آخر کار عاصم ابن ثابت کی شہادت ہو گئی۔ جب لڑائی ختم ہوئی اور جھڑپ کا اختتام ہوا تو ہر کوئی ان کی میت کو لینے پہنچا، کیونکہ ان پر سلافہ نے انعام رکھا ہوا تھا۔ اچانک سے تڑیوں کا ایک گول عاصم کے جسم کے پاس آ گیا۔ جو بھی ان کی میت کے قریب آتا ان پر تڑیاں ان کے چہرے پر حملہ کر دیتی۔ تو انہوں نے سوچا کیا کیا جائے۔ آخر کار فیصلہ ہوا کہ انتظار کرتے ہیں، تڑیاں رات کو چلی جائیں گی، پھر ہم عاصم کی میت رات کو اٹھا لیں گے۔ اس طرح انہوں نے سورج غروب ہونے تک انتظار کیا۔ پھر سبحان اللہ، کہیں اچانک سے دریا آیا۔ بارش نہیں ہوئی تھی۔ عاصم کی میت چھوٹی پہاڑی کے اوپر تھی۔ پھر بھی اچانک سے دریا آیا۔ پانی سیدھا عاصم کے میت کی طرف گیا اور ان کی میت کو بہا لے گیا۔ آج تک کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں دفن ہیں۔ اللہ نے ان کو دفنانے کا ذمہ لے لیا۔ یہ عاصم ابن ثابت تھے جو 10 صحابہ کی قیادت کر رہے تھے۔ وہ ایسے شہید ہوئے۔ واپس جڑب کی طرف چلتے ہیں تو انہوں نے 10 میں سے 7 صحابہ کو شہید کر دیا۔ اب 3 صحابہ کو 100 جنگجوؤں نے گھیرا ہوا تھا۔ انہوں نے 3 صحابہ سے کہا، دیکھو اب ہتھیار ڈال دو، کیونکہ تم 3 اتنے زیادہ بندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ہتھیار ڈالنے پر اس لیے اصرار کر رہے تھے کہ عاصم کے علاوہ انہیں کسی مردے پر انعام نہ ملنے والا تھا۔ انہیں زندہ پکڑنے پر انعام مل جاتا، وہ قیدی کے بدلے تاوان لے سکتے تھے اور قریش کو قیدی بیچ بھی سکتے تھے، اور یہی انہوں نے بالآخر کیا۔ تو انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر تم ہتھیار ڈالو گے تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، ہم تمہیں امان دیں گے۔ اس طرح تینوں صحابہ نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ ان تینوں صحابہ میں خبیب، زید اور عبداللہ ابن طارق تھے۔ یہ تینوں پہاڑی سے نیچے آ گئے۔ فوراً ہی جنگجوؤں نے چھلانگ لگا کر ان کو پکڑ لیا اور انہیں جانوروں کی طرح باندھ دیا۔ عبداللہ ابن طارق نے اس پر کہا، یہ غداری کی پہلی علامت ہے۔ ان کا ہمیں امان دینے کا کوئی ارادہ نہیں۔ انہوں نے جیسے چھلانگیں لگا کر ہمیں پکڑا اور جانوروں کی طرح باندھا، یہ غداری کی پہلی علامت ہے۔ تو انہوں نے جنگی قیدی بننے سے انکار کر دیا، انہوں نے چلنے سے انکار کر دیا اور ان کا ہر حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اس طرح جنگجوؤں نے عبداللہ ابن طارق کو وہاں ہی قتل کر دیا۔ اب خبیب اور زید 2 ہی صحابہ زندہ بچے تھے۔ جہاں تک ان دونوں کا تعلق ہے، ان کو بیچ دیا گیا۔ خبیب کو بنو حارث قبیلے نے خریدا، کیونکہ انہوں نے جنگ بدر میں بنو حارث کے ایک شخص کو قتل کیا تھا، اور زید ان میں سے تھا جنہوں نے جنگ بدر میں امیہ ابن خلف پر حملہ کیا تھا۔ امیہ ابن خلف جو بلال ابن رباحہ کا مالک تھا۔ یاد رہے جب جنگ بدر میں بلال نے کہا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس وقت امیہ ابن خلف کو لوگوں نے گھیرے میں لے لیا۔
زید ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس وقت امیہ ابن خلف کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے امیہ کو قتل کیا تھا۔ امیہ ابن خلف کو ایک بندے نے نہیں مارا تھا بلکہ لوگوں کے ایک گروپ نے قتل کیا تھا۔ زید بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ امیہ ابن خلف کے بیٹے صفوان ابن امیہ نے زید کو اس بدو قبیلے سے بڑی رقم کے عوض خریدا تاکہ زید کو اپنے باپ کے قتل کے بدلے قتل کیا جائے۔ اس طرح خبیب اور زید دونوں کچھ دیر کے لیے قیدی بنے کہ انہیں کچھ دیر بعد قتل کیا جانا تھا۔ خبیب بنو حارث کی قید میں رہے حتیٰ کہ انہوں نے انہیں قتل کرنے کا اعلان کیا۔ خبیب نے ان سے غسل کے لیے پانی مانگا اور بلیڈ کا بھی مطالبہ کیا تاکہ وہ اپنے بالوں کی صفائی کر سکیں اور اپنے رب سے ملنے کی تیاری کر سکیں۔ قبیلہ بنو حارث نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔ غسل کے لیے پانی اور صفائی کے لیے بلیڈ دیا گیا۔ جب خبیب ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور بلیڈ ان کے ہاتھ میں تھا، ایک بچہ کھیلتا ہوا ان کی طرف آیا اور ان کے پاس آ گیا۔ جب بچے کی ماں نے یہ دیکھا کہ اس کا بچہ خبیب کے پاس ہے تو اس نے چیخ لگائی۔ وہ ڈر گئی کہ یہ مرنے والا ہے، یہ نہ ہو کہ انتقامی کارروائی میں یہ قیدی میرے بچے کو نقصان پہنچا دے۔ بچے کی چیخ کی آواز سن کر خبیب نے کہا، کیا تم فکر مند ہو کہ میں اس بچے کو نقصان نہ پہنچا دوں؟ واللہ میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا۔ اسی ماں نے بعد میں کہا، میں نے اتنا نوبل اور اخلاق میں اچھا قیدی کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا وہ قیدی زنجیروں میں بندھا ہوا انگور کھا رہا ہے، اور واللہ عرب میں اس وقت کوئی انگور نہ ہوتے تھے۔ یہ وہ رزق تھا جو اللہ نے خبیب کو عطا کیا تھا۔ جب خبیب کو قتل کرنے کے لیے لایا گیا تو انہوں نے کہا، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دیجئے۔ جب خبیب نے 2 رکعت پڑھ لی تو انہوں نے کہا، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم مجھے بزدل سمجھتے تو میں 2 رکعت لمبی پڑھتا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ تم سوچو کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں، اس لیے میں نے 2 رکعت مختصر پڑھی۔ خبیب وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے سزائے موت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی جو سنت بن گئی۔ یہ صحابہ کی طرف سے اجتہاد تھا جسے بعد میں تسلیم کر لیا گیا۔ یہ خبیب کی سنت ہے کہ کوئی بھی مسلمان جسے موت کی سزا ہو وہ پہلے 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا ہے۔ یہ وہ سنت ہے جو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں تسلیم کی۔ جہاں تک زید کا تعلق ہے وہ ابو سفیان، صفوان ابن امیہ اور قریش کے لیڈروں کے قید میں تھے، کیونکہ امیہ ابن خلف ان کے لیڈر تھے۔ تو زید کو قتل کرنے کے واقعے کو قریش نے ایک بڑا تہوار بنایا۔ مکہ کے تمام لوگوں نے زید کو سزا دینے اور قتل کے پروگرام کو دیکھنے کے لیے اپنے کاموں سے فرصت لی۔ یہ ان کے لیے خوشی کا دن تھا کہ وہ ایک مسلمان کو قتل کر رہے ہیں۔ جب زید بندھے ہوئے تھے اور ان کو سزا دی جانے والی تھی تو ابو سفیان سب کے سامنے ان سے پوچھتے ہیں، میں تمہیں اللہ کے لیے پوچھتا ہوں، مجھے سچ بتاؤ، کیا اس وقت تمہاری یہ خواہش نہیں کہ محمد تمہاری جگہ ہوتے اور تم اپنے بیوی بچوں کے پاس ہوتے؟ اس پر زید نے مخلصانہ جواب دیا۔ اب وہ مرنے والے تھے، انہیں جھوٹ بول کر کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکتا تھا، لیکن زید نے اس ایمان کے ساتھ جواب دیا جو صرف مسلمان کے پاس ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، واللہ میں اس طرح مرنا پسند کروں گا بجائے اس کے کہ رسول اللہ اس وقت جہاں بیٹھے ہیں وہاں ان کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ ابو سفیان نے کہا،
میں نے کبھی ایسا لیڈر نہیں دیکھا جو اپنے لوگوں کو اتنا محبوب ہو جتنا محمد اپنے صحابہ کو ہے۔ ابو سفیان اکیلے نہیں تھے جنہوں نے یہ کہا۔ ہر ایک غیر مسلم جس نے دیکھا ہو کہ صحابہ کیسے رسول اللہ کو عزت دیتے ہیں، انہوں نے خود بیان کیا ہے۔ اس واقعے سے ہم بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایسی صورتحال جو الرجی میں ہوا، ہتھیار ڈال دینے چاہیے یا نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ دونوں کی اجازت ہے۔ دونوں صورتوں میں جو بھی چنی جائے انشاءاللہ اس کی مثال موجود ہے۔ یہ ہر فرد کی انفرادی سچویشن پر منحصر ہے کہ کون سی زیادہ بہتر اور باعزت ہے۔ دونوں صورتوں میں اجر ملے گا۔ اور اس واقعے میں ہم نے عبداللہ ابن طارق کی کہانی سے سیکھا کہ انہوں نے کفار کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، اور اس اقدام سے انہیں پتا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ہم اس سے ایک دلچسپ نکتہ سیکھتے ہیں کہ ایسا اقدام کرنا جس سے آپ کو پتا ہو کہ اس کا نتیجہ آپ کی موت ہوگا، جب تک کہ وہ کسی اور کے ہاتھ سے ہو، اسے خودکشی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ان کی بات نہ مانی تو وہ مجھے مار دیں گے۔ عبداللہ ابن طارق جانتے تھے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اسے خودکشی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ عبداللہ ابن طارق نے اپنے آپ کو نہیں مارا، بلکہ انہیں دوسرے لوگوں نے شہید کیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا اقدام کریں اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کا دشمن اس وجہ سے آپ کو مار دے گا، تو یہ خودکشی نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس جنگوں میں صحابہ کے ایسے بہت سے واقعات کے ثبوت ہیں۔ ایک اور چیز جو اس واقعے میں ہم نے دیکھی اور اس پر ہمارا ایمان ہے، کرامات کا تصور۔ کرامات کا مطلب ہے کہ چھوٹا معجزہ۔ کرامات غیر نبی کو دی جاتی ہے، نبیوں کو معجزہ دیا جاتا ہے۔ ہم نے سیرت میں بہت سی کرامات دیکھی۔ اس واقعے میں 2 کرامات ہیں۔ پہلی یہ کہ عاصم کے جسم کی کیسے حفاظت کی گئی۔ بھیڑوں کے جھنڈ اچانک کہیں سے آئے اور عاصم کے جسم کے قریب کسی کو نہ آنے دیا۔ پھر اچانک ہی کہیں سے دریا آ گیا اور پانی پہاڑ کے اوپر سے عاصم کی میت کو بہا لے گیا۔ یہ کرامات تھی۔ آج تک کسی کو نہیں پتا کہ عاصم کہاں دفن ہیں۔ اس واقعے میں ایک اور کرامت تھی کہ خبیب کے پاس کھانے کے لیے انگور کہیں سے آئے۔ اس واقعے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صحابہ کو نہ صرف رسول اللہ سے کتنا پیار تھا، بلکہ آپ کی سنت پر عمل کرنے سے بھی اتنا ہی پیار تھا کہ خبیب نے مرنے سے پہلے اپنے جسم کو صاف کیا، پاک کیا، تاکہ اللہ کے پاس پاک حالت میں جایا جائے۔ دیکھیے ان کا ذہن کہاں ہے۔ وہ اپنی وصیت کے لیے پریشان نہیں ہیں، اپنے بچوں کے لیے پریشان نہیں ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، مجھے پاک حالت میں اور صاف ستھرا ہو کر جانا چاہیے۔ دیکھیے انہوں نے رسول اللہ کی سنت کی کتنی فکر کی۔ اور جہاں تک رسول اللہ سے محبت کا تعلق ہے تو ہم نے دیکھا کہ زید نے کہا کہ میں مرنا پسند کروں گا بجائے اس کے کہ رسول اللہ کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ اور وہ اپنی اس بات میں سچے تھے، کیونکہ اس وقت انہیں یہ بات کہنے سے کچھ حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ یہ صحابہ کی رسول اللہ کے لیے محبت کی انتہا ہے۔ ہم نے اس واقعے میں یہ بھی دیکھا کہ سزائے موت سے پہلے 2 رکعت پڑھنا سنت ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بچوں اور عورتوں کو مارنا اسلام میں جائز نہیں ہے، کہ صحابی مرنے جا رہے تھے اور انہیں پتا تھا کہ انہیں ہر حالت میں مرنا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ میں تو مر رہا ہوں، اس لیے
ان کے بیچ جتنے مار سکوں مار دینے چاہیے۔ وہاں معصوم بچہ تھا، وہ بلیڈ سے اس کو نقصان بھی پہنچا سکتے تھے، لیکن صحابی حیران ہوئے جب بچے کی ماں نے چیخ ماری۔ انہیں یقین نہ آیا کہ ماں سوچ سکتی ہے کہ میں اس بچے کو نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ تو وہ ماں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں بچے کو نقصان پہنچاؤں گا؟ یہ ایسے تھا جیسے ان کی بے عزتی کی گئی، حالانکہ وہ قیدی تھے اور انہیں سزائے موت دی جانے والی تھی۔ انہیں پھر بھی ایسے لگا کہ میری بے عزتی کی گئی، کہ میں اس بچے کو قتل کروں گا۔ نہیں، واللہ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ وہ ماں کو تسلی دے رہے ہیں، حالانکہ انہیں موت کی سزا دی جا رہی تھی۔ ایمان یہ چیز لے کر آتا ہے۔ دوسرا واقعہ جو رونما ہوا، جو اسے زیادہ دردناک بناتا ہے کہ دونوں واقعات ایک ہی وقت میں رونما ہوئے، اتنا کہ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ کو دونوں واقعات کی خبر ایک ہی رات میں دی گئی، اس لیے ان کے لیے یہ ڈبل دردناک تھا۔ تو دونوں واقعات ایک ہی وقت میں رونما ہوئے۔ یہ سانحہ شہداء کی تعداد کے لحاظ سے الرجی سے زیادہ بدترین تھا۔ اس واقعے کو بئر معونہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی سیرت میں بدترین قتل عام میں سے ایک تھا۔ سیرت میں اس طرح کے قتل عام کی مثال نہیں ملتی۔ بئر معونہ کی کہانی ایسے ہے کہ نجد کے ایک مشہور سردار مدینہ میں رسول اللہ کے پاس آئے۔ نجد کا ریجن شمالی عرب میں ہے۔ نجد کے بہت سے قبائل ہیں جن کا سیرت میں زیادہ ذکر نہیں ہے۔ سیرت میں مکہ اور مدینہ کے ارد گرد قبائل کا ذکر ہے، جسے حجاز کا ریجن کہتے ہیں۔ عام ادراک یہ تھا کہ اہل نجد کے لوگ اتنے مہذب نہیں ہیں جتنے حجاز کے ہیں، کہ اہل نجد بدو ہیں۔ عام خیال یہی تھا۔ نجد کے ایک سردار جن کا نام ابو برا عامر ابن مالک تھا، وہ مدینہ رسول اللہ کے پاس آئے۔ وہ کچھ وقت کے لیے مدینہ میں رہے اور اسلام سے بہت امپریس ہوئے۔ رسول اللہ نے بہت کوشش کی کہ ابو برا اسلام قبول کر لے، لیکن وہ ہچکچا رہے تھے۔ ابو برا نے اس بارے میں سوچا ضرور، لیکن وہ اپنا ذہن نہ بنا سکے۔ ابو برا نے کہا، ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اپنے اصحاب کو دعوت دین کے لیے اہل نجد کے پاس بھیجیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ تو آپ اپنے لوگ بھیجیں اور ہم جائیں گے اور آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو ابو برا نے دعوت دینے کے لیے اہل نجد جانے والے مسلمانوں کی حفاظت کی گارنٹی دی۔ یہ ایسے تھا کہ ابو برا نے کہا کہ میں مسلمانوں کے لیے نجد کے دروازے کھولتا ہوں کہ وہ جائیں اور اہل نجد کو اسلام کی دعوت دیں۔ ابو برا نے خود اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس نے زبان دی تھی اور انہوں نے اپنی زبان کی لاج رکھی، جو ہم آگے جا کر دیکھیں گے۔ ابو برا نجد ریجن کے ایک سینئر سردار تھے۔ اس وقت اگر حلیف قبیلوں کا ایک سردار بھی کسی کو پناہ دیتا تھا تو دوسرے حلیف قبیلوں کے سردار بھی اس کی زبان کی لاج رکھنے کے لیے اس شخص کو پناہ دیتے تھے۔ تو ابو برا کہہ رہے تھے کہ میرا نجد کے تمام قبیلوں سے اتحاد ہے، اس لیے میری پناہ کافی ہوگی، کیونکہ میں سینئر سردار ہوں۔ ابو برا کو اس وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ نجد کے ایک قبیلے کے سردار کو اسلام سے اتنی نفرت ہے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نجد میں خانہ جنگی تک کرا سکتا ہے۔ تو ابو برا نے کہا کہ آپ اپنے سب سے بہترین دعوت دینے والے نجد بھیجیں، جن کی حفاظت کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ بڑی خبر تھی، کیونکہ نجد کا صوبہ حجاز کے صوبے سے بڑا تھا، اس لیے نجد سے اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد
حجاز سے کئی گنا زیادہ ہو سکتی تھی، جو اسلام کو مضبوط ترین کر سکتا تھا۔ تو رسول اللہ نے 70 بہترین حفاظ دعوت دینے والے اصحاب کا انتخاب کیا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ 70 اصحاب پورے نجد میں پھیل جائیں گے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے، کیونکہ ابو برا کی طرف سے انہیں اجازت اور گارنٹی مل چکی تھی۔ رسول اللہ نے ان 70 میں اکثریت کا انتخاب اہل صفہ سے کیا، کیونکہ یہ مسلمانوں کی کریم میں سے تھے۔ انس ابن مالک کے چچا بھی ان 70 صحابہ میں سے تھے جو شہید ہوئے۔ انس ابن مالک نے خود کہا کہ یہ لوگ اپنے قرآن اور تہجد کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ یہ لوگ دن میں لکڑیاں کاٹ کر اہل صفہ کے لیے غلہ خریدتے اور رات کو جا کر انصار کی بالٹیاں بھرتے اور پھر مسجد میں سو جاتے، کیونکہ ان کے گھر نہ تھے۔ یہ اہل صفہ تھے۔ شاید اسی لیے اللہ نے انہیں شہادت کے لیے چنا۔ یہ مسلمانوں کے لیے نقصان ضرور تھا، لیکن ان 70 صحابہ کے لیے فتح تھی کہ ان کو شہادت کا درجہ ملا۔ رسول اللہ نے نجد کے لیے 70 صحابہ کو چنا، جو اس وقت کے لحاظ سے بڑی تعداد تھی، کیونکہ نجد کا صوبہ حجاز سے ڈبل تھا۔ یہ اسلام کے لیے بڑا موقع تھا۔ رسول اللہ نے ابو برا سے سچ کو محسوس کیا، اور ابو برا سچ کہہ رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کو امان دیں گے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، ابو برا نے سوچا کہ دوسرے قبیلوں کے سردار اس کی دی ہوئی امان کی حفاظت کریں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ جب 70 صحابہ چلتے چلاتے معونہ کے کنویں پر پہنچے، یہ کنواں بنو عامر اور حرہ بنی سلیم کے درمیان ایک زمین میں واقع ہے۔ وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد ان صحابہ کرام نے ام سلیم کے بھائی حرام ابن ملحان کو رسول اللہ کا خط دے کر عامر ابن طفیل کے پاس روانہ کیا۔ عامر ابن طفیل ایک مقامی قبیلے کا سردار تھا۔ عامر ابن طفیل ایک مغرور بدو سردار تھا۔ وہ صرف اس لیے اسلام قبول کرنا چاہتا تھا اگر اس کو اس سے کوئی فائدہ ہو، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے رسول اللہ سے اس بارے میں براہ راست یا کسی کے ذریعے بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اسلام قبول کرنے کے لیے ایک شرط رکھی۔ اس نے رسول اللہ سے کہا کہ میں اسلام قبول کروں گا، یا تو آپ ان شہروں کا چارج لو اور تمام بدوؤں کی زمینیں مجھے دے دو، اور اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو آپ مجھے اپنا نائب بنا دیں، مطلب آپ کی وفات کے بعد میں مسلمانوں کا لیڈر بنوں گا۔ یہ اسلام قبول کرنے کے لیے اس کی شرط تھی، جو یقینی طور پر رد کر دی گئی۔ اس سے عامر ابن طفیل مزید مغرور ہو گیا۔ تو جب حرام ابن ملحان عامر ابن طفیل کے پاس آئے، ان کے پاس ایک خط تھا جس میں درج تھا کہ ہم یہاں کچھ وقت کے لیے آئے ہیں اور آپ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ سب کو پتا تھا کہ ابو برا نے انہیں پناہ دی ہوئی ہے۔ جب عامر ابن طفیل نے سنا کہ یہ صحابہ مدینہ سے آئے ہیں، اس نے خط کو دیکھا تک نہیں اور ایک آدمی کو اشارہ کر دیا، جس نے حرام ابن ملحان کو پیچھے سے اس زور کا نیزہ مارا کہ وہ نیزہ آر پار ہو گیا۔ خون دیکھ کر حرام ابن ملحان نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ اب عامر ابن طفیل کی جانب سے یہ بڑا جرم تھا، بلکہ جرائم تھے۔ پہلا یہ کہ وہ خط دینے آئے تھے، اور ایلچی پوری دنیا میں محفوظ ہوتے ہیں، انہیں نقصان نہیں پہنچایا جاتا، اور اگر وہ ایلچی نہ بھی ہوتے تو انہیں دوسرے سینئر سردار کی امان حاصل تھی۔ عامر ابن طفیل کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ اس معاملے میں مداخلت کرے، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ابو برا، جس نے مسلمانوں کو امان دی تھی،
وہ عامر ابن طفیل کے چچا تھے۔ ایک اور جرم یہ ہے کہ عامر ابن طفیل نے خفیہ طور پر ایک آدمی کو اشارہ کر کے حرام ابن ملان کو شہید کرایا۔ حرام ابن ملان کو اس اشارے کا علم نہ تھا۔ وہ انتظار کر رہے تھے کہ عامر ابن طفیل میری بات سنے کہ اشارہ ملنے کے بعد ایک بدو نے نیزہ ان کے پیٹھ میں مار دیا جو آر پار ہو گیا۔ خون دیکھ کر حرام ابن ملان نے کہا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص جو اس وقت وہاں کھڑا تھا، اس نے حرام ابن ملان کے یہ آخری الفاظ سن کر لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا۔ بالآخر اس نے اسلام قبول کر لیا کہ جب کوئی مر رہا ہو تو کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو یہ الفاظ اس شخص کے اسلام قبول کرنے کی وجہ بنے۔ عامر ابن طفیل نے سمجھ لیا کہ اب وہ مصیبت میں ہے۔ اس نے ایلچی کو قتل کر دیا تھا اور ابھی 70 صحابہ اس محفل میں موجود تھے۔ اس کے بعد فوراً ہی اس دشمن خدا عامر نے باقی صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلوں کو آواز دی، مگر انہوں نے ابو برا کی پناہ کے پیش نظر اس کی آواز پر کان نہ دھرے۔ ادھر سے مایوس ہو کر اس شخص نے بنو سلیم کو آواز دی۔ بنو سلیم کے 3 قبیلوں اسیا، راحل اور زکوان نے اس پر لبیک کہا اور جٹ معونہ کے کنویں پر آ کر ان صحابہ کرام کا محاصرہ کر لیا۔ ہم حملہ آوروں کی ایگزیکٹ تعداد نہیں جانتے، لیکن ان کی تعداد 400 سے 500 ہوگی، کیونکہ چاروں قبائل میں سے لوگ تھے، اسیا، راحل، زکوان اور ایک عامر ابن طفیل کا قبیلہ۔ جواباً صحابہ کرام نے بھی لڑائی کی، مگر سب کے سب شہید ہو گئے، کیونکہ صحابہ لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے اور نہ ہی ان کے پاس ہتھیار تھے۔ 70 لوگوں میں 3 کے سوا سب شہید ہو گئے۔ ان میں ایک کعب ابن زید تھے۔ انہیں زخمی کیا گیا تو وہ نیچے گرے۔ جب دوسرے صحابہ کو بھی مارا گیا تو وہ کعب ابن زید کے اوپر گرے۔ وہ زخمی اور بے ہوش تھے۔ ان کے اوپر لوگ گرتے رہے، جس سے کعب ابن زید نیچے دب گئے اور حملہ آوروں کو نہیں پتا چل سکا کہ کوئی زندہ بچ گیا ہے۔ کعب ابن زید اس واقعے کے 2 سال بعد جنگ خندق میں شہید ہوئے۔ جہاں تک اور 2 کا تعلق ہے، ان میں ایک کا نام عمر ابن امیہ تھا اور دوسرے منظر ابن محمد تھے۔ یہ دونوں کسی وجہ سے چند گھنٹے کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے، شاید پانی حاصل کرنے کے لیے یا کچھ اور، لیکن یہ دونوں اس واقعے کے دوران معونہ کنویں کے پاس نہ تھے۔ جب یہ دونوں واپس آئے تو انہوں نے دور سے دیکھا کہ جہاں صحابہ غیمہ زن تھے وہاں گدھ آسمان پر دائروں کی صورت میں گھوم رہے تھے۔ انہوں نے کہا کچھ صحیح نہیں ہے، کیونکہ گدھ اس وقت تک کہیں ایسے اکٹھے نہیں ہوتے جب تک ان کے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو۔ اس پر منظر جو انصاری تھے، وہ اور عمر جو مہاجر تھے، دونوں بات چیت کرنے لگ گئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ واضح طور پر وہاں خطرہ ہے، کیا ہمیں وہاں جا کر اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالنا چاہیے یا ہمیں واپس رسول اللہ کے پاس جانا چاہیے؟ عمر نے کہا، میرے خیال میں ہمیں واپس رسول اللہ کے پاس جانا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ کوئی سانحہ ہوا ہے۔ واضح طور پر صحابہ کو قتل کیا گیا ہے، چلو واپس چلتے ہیں تاکہ رسول اللہ کو اس بارے میں بتایا جائے اور مزید صحابہ کے دستے ساتھ لے کر واپس آیا جائے۔ المنظر نے کہا، جہاں تک میرا تعلق ہے میں اس جگہ کو نہیں چھوڑوں گا جہاں میرے ساتھی شہید ہوئے ہیں۔ وہ خوش قسمت ہیں کہ ان کو شہادت کا درجہ ملا۔
میں یہ جگہ چھوڑ کر واپس نہیں جاؤں گا۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہتا جو زندہ رہے اور لوگوں کو ان صحابہ کی کہانی بتائے۔ انہوں نے عمر کو بھی اس پر آمادہ کیا کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ اس طرح دونوں واپس معونہ کے کنویں کے پاس گئے۔ قتل عام ہو چکا تھا۔ جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ منظر کو بالآخر قتل کر دیا گیا، لیکن عمر کو کسی وجہ سے واپس جانے دے دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ عمر ابن طفیل چاہتا تھا کہ یہ بندہ واپس جائے اور رسول اللہ کو اس معاملے کا بتائے، یا اس نے کہا کہ میں نے ویسے بھی ایک غلام آزاد کرنا تھا، اس لیے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ یہ اللہ کی قدر تھی کہ جس صحابی نے کہا تھا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے وہ واپس چلے گئے، اور جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر واپس نہیں جانا چاہیے وہ شہید ہو گئے۔ واپس مدینہ جاتے ہوئے عمر کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ وہ عامر ابن طفیل کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے دو افراد سے ملے۔ یہ دو افراد مدینہ سے اپنے قبیلے کی طرف جا رہے تھے۔ ان دونوں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہاں کیا ہو رہا تھا۔ بظاہر دونوں نے رسول اللہ سے امان مانگی اور آپ نے انہیں امان دی تھی، لیکن عمر کو اس کا علم نہ تھا۔ ان کے نزدیک ان دونوں افراد کے قبیلے نے عمر کے ساتھیوں کو ابھی شہید کیا تھا۔ عمر نے ان سے بات چیت کی اور انہیں اپنی اصل شناخت نہیں بتائی۔ جب وہ دونوں ایزی ہو گئے اور آرام کی غرض سے سو گئے تو عمر نے دونوں کو قتل کر دیا۔ قتل کے بعد عمر کو ان افراد کے پاس سے رسول اللہ کی امان کا خط ملا۔ عمر کو اس کا علم نہ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ اس قبیلے کے افراد ہیں جنہوں نے میرے ساتھیوں کو شہید کیا ہے۔ اس پر عمر کو بہت افسوس ہوا۔ وہ واپس مدینہ گئے اور رسول اللہ کو اس سانے کے بارے میں بتایا۔ جیسا کہ ہم نے کہا، الواقدی کے نزدیک الرجی اور بیر معونہ واقعے کا رسول اللہ کو ایک رات میں علم ہوا۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 80 صحابہ جن کو رسول اللہ نے خود منتخب کیا، ان میں اکثریت اہل صفہ کی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ اہل صفہ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ان 80 صحابہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ کو اس واقعے کا اس قدر رنج پہنچا اور آپ اس قدر غمگین ہوئے کہ جن قوموں اور قبیلوں نے ان صحابہ کے ساتھ غدر و قتل کا یہ سلوک کیا تھا، آپ نے ان پر 1 مہینے تک بد دعا فرمائی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے صحابہ کو بیر معونہ پر شہید کیا تھا، آپ نے ان پر 30 روز تک بد دعا کی۔ آپ نماز فجر میں رحل، زکوان، لیحان اور عصیہ پر بد دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کی۔ اللہ نے اس بارے میں اپنی وحی نازل کی جو بعد میں منسوخ ہو گئی۔ وہ وحی یہی تھی، ہماری قوم کو یہ بتلا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اپنا یہ قنوت ترک فرما دیا۔ بیر معونہ اور الرجی سے مختلف سبق سیکھے جا سکتے ہیں۔ ان میں یہ بھی ہے کہ دین اسلام نقصان یا قربانیوں کے بغیر پھیلایا نہیں جا سکتا، اور وہ نقصان برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر یہ سب رسول اللہ اور صحابہ کے لیے ہے تو ہمارے زمانے میں کیسا ہوگا؟ اور یہ بھی نوٹس کریں کہ دونوں کریکٹر جن میں ایک صحابی خبیب ہیں جو جنگی قیدی ہیں اور دوسرے کریکٹر طفیل جو اس واقعے میں ہیں، خبیب کے پاس ایک بچہ آ جاتا ہے جس کے ذریعے خبیب بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔
توفیل کے پاس ایک ایلچی آیا جس کے پاس پہلے ہی امان تھی، لیکن توفیل نے انہیں ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے کا دل کیسا ہوتا ہے اور کفر کا دل کیسا ہوتا ہے۔ ایمان والے دل میں اخلاقیات ہوتی ہیں، جبکہ کفر کے دل میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہاں یہ بھی نوٹس کریں کہ جو فقہ کے پوائنٹس ہم یہاں سے اخذ کرتے ہیں، قنوت کا تصور، جس میں فقہاء میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ قنوت کو کب اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس معاملے میں چاروں مذاہب میں اختلاف ہے، اللہ عالم، لیکن مضبوط رائے یہی ہے کہ قنوت کسی نماز سے لنک نہیں ہے، بلکہ قنوت عام آفت میں اختیار کی جاتی ہے۔ جب امت کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو دعائے قنوت اختیار کی جاتی ہے۔ یہ سنت ہے جسے بہت سے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان واقعات سے ایک اور چیز ظاہر ہوتی ہے کہ رسول اللہ علم الغیب نہیں جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ جب اللہ چاہتے ہیں کہ اپنے رسول کو کوئی بات بتائیں تو وہ بتاتے ہیں۔ رسول اللہ غیر مشروط علم الغیب نہیں جانتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہم میں سے کسی سے بھی زیادہ جانتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ نے انہیں اس دنیا اور آخرت کے بارے میں ایسا علم دیا ہے جو ہمارے لیے علم الغیب ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، اور لوگ اس کے علم سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے، لیکن غیر مشروط علم الغیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قرآن میں ہے، غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ واقعات بھی اس کا ثبوت ہیں۔ جن دو لوگوں کو صحابی نے قتل کیا تھا، رسول اللہ نے ان کے رشتہ داروں کو خون بہا ادا کیا۔ آپ نے ان کی موت کی ذمہ داری لی۔ اس سے بہت گہرا سبق ملتا ہے کہ کسی شخص کو اس کے قبائل یا لوگوں کے جرائم پر الزام نہیں دیا جا سکتا۔ قتل کیے جانے والے دو افراد اسی قبیلے سے تھے جس سے عمر ابن طفیل تھا، جس نے مسلمانوں کو شہید کیا تھا، لیکن ان دونوں کو نہ اس کا علم تھا اور نہ ہی انہوں نے اس میں حصہ لیا تھا۔ اس لیے آپ نے اس کی ذمہ داری لی، ان کا خون بہا ادا کیا۔ جہاں تک عمر ابن طفیل کا تعلق ہے، وہ بہت قابل رحم حالت میں مرا۔ اسے ایک ایسی بیماری لگی کہ اس کے اپنے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ اکیلا صحرا میں مرا۔ اللہ نے اسے اس دنیا میں بھی سزا دی۔ اس کی اپنی فیملی نے اسے چھوڑ دیا، اور جس کے لیے رسول اللہ نے بد دعا کی ہو وہ کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟